فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پہ عدنان شبیر حاضر خدمت۔ حال ہی میں جس کتاب کا مطالعہ کیا ہے میں نے، اس کا نام ہے الدمۃ الثاقبہ۔ اس کتاب کو لکھا ہے آقا باقر دہدشتی بہبانی نجفی نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے علامہ اسیر جاڑوی نے، اور اس کتاب کو صدابند کیا ہے ہماری محترم بہن سیمی زوار صاحبہ نے۔ مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کتاب مذکور میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں، اور جلد اول جو کہ کاشانۂ بصیرت کی زینت بن چکی ہے، اس میں 4 معصومین علیہم السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ کونین سلام اللہ علیہا، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، اور امام حسن علیہ السلام کے بارے میں اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ الدمۃ الثاقبہ، جس کا مطلب ہے بہتے ہوئے آنسو۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس کتاب میں معصومین علیہ السلام کی زندگی کے زیادہ تر گوشوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی حالات زندگی میں ان کے فضائل بھی بیان ہیں اس کتاب میں، اور مصائب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو فضائل و مصائب کو یکجا کیا گیا ہے اس کتاب میں۔ مصنف نے بہت خوبصورتی سے نبی پاک کے بارے میں بھی بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ذکر وہ شروع کرتے ہیں اور رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اس میں ان کے آباء و اجداد کے حوالے سے کہ جو یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ معاذ اللہ کہ وہ کفر پر تھے، تو اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد قبل از ولادت کس قسم کی نشانیاں تھیں ان پر بات کی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے معجزات کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے انہوں نے، اور فضائل و مناقب کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، غزوات کو اور باقی پہلوؤں کو، اور پھر شہادت کو ذکر کیا ہے، آپ کی شہادت کے بارے میں اور آپ کے متعلق جو سازشیں ہوئیں ان سب باتوں کا بیان بھی اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری ہستی جو ہیں وہ بی بی سیدہ کونین سلام اللہ علیہ ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ان کا نام، ان کے القابات، ولادت اور فضائل، مناقب، سب چیزیں بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد فدق کے بارے میں بھی بیان ہے، آپ کی شہادت کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور جو بی روز قیامت مقدمہ پیش کریں گی اللہ کی بارگاہ میں، اس حوالے سے بھی اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ تیسری ہستی ہیں حضرت علی علیہ السلام۔ ان کے بارے میں زیادہ تفصیل ہے اس کتاب میں، کہ آپ کے مناقب بیان کیے گئے ہیں،
آپ کے معجزات بیان کیے گئے ہیں، آپ کے غزوات بیان کیے گئے ہیں، غزوات میں جو آپ نے شرکت کی نبی پاک کے ساتھ، اور دیگر جنگیں بھی جو نبی پاک کے بعد آپ نے لڑیں، اور اس کے علاوہ اس کتاب میں جو آپ نے قوم جن سے جنگیں کی، ان جنگوں کو بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، بیر علم کا واقعہ بھی اور باقی واقعات بھی جو ممبر سے اکثر سننے کو ملتے تھے، وہ اس کتاب میں نقل کیے ہیں اور حوالہ جات کے ساتھ نقل کیے ہیں مؤلف نے۔ چوتھی ہستی ہیں مولا امام حسن علیہ السلام، آپ کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، آپ کی ولادت کے بارے میں بتایا ہے، اس کے بعد مناقب ہیں، آپ کے فضائل ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جو صلح ہے اور معاویہ سے، اس کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور بڑی تفصیل سے وجوہات بیان کی ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے گورنر جا جا کے شام میں ان کے ساتھ شامل ہوتے رہے، اور کس طرح جب آپ نے جنگ کی تیاری کی تو آپ کا خیمہ لوٹ لیا گیا اور آپ پہ نیزے سے حملہ کیا گیا، اور مدائن میں آپ زیر علاج تھے کہ اور بہت سے گورنر بھی جا ملے شام میں، اور اس کے بعد پھر آپ نے صلح کا پیغام بھیجا، اور جن شرائط پر صلح کی ان میں سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ حاکم جو ہے وہ کتاب و سنت پر عمل کرے گا۔ ان کا یہ نقطہ جو ہے وہ بہت شاندار ہے، صلح کا یہ پہلا نقطہ ہی شاندار ہے کہ اگر قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوتے تو یہ بات کہی نہ جاتی کہ قرآن و سنت پر عمل کرے گا۔ تو یہاں سے ہی جو لوگ اس حوالے سے ہرزہ سرائی کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں کہ جی صلح کی گئی ہے ان کے ساتھ، اور یہ تو محبت والی صلح ہے اور ایک اچھا تعلق تھا، تو اس کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جب اس کی شرائط پڑی جاتی ہیں، اور اس کی شرائط میں سے کوئی شرط بھی پوری نہیں کی گئی، اور یہ اصول ہوتا ہے کسی بھی معاہدے کا کہ جب دوسرا فریق اس کے متعلق اس کی شرائط پوری نہیں کرتا تو وہ منسوخ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد مولا کی شہادت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور مولا کے زندگی کے دیگر واقعات بھی ہیں، شہادت میں کس طریقے سے زہر دیا گیا، کہاں سے زہر آیا، اور پھر شہادت کے بعد جو مولا کے ساتھ ظلم کیا لوگوں نے کہ جب وہ طواف قبر پیغمبر پر گئے تو پیغمبر کی مزار پر جب وہ طواف کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت ان پر تیر برسائے جاتے ہیں اور ان کے جنازے کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے اور تیروں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے، تو جس سے پھر دوبارہ کفن پہنا کے اور انہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا جاتا ہے ماں کے پہلو میں۔ کتاب کافی تفصیل سے ہے اور اس میں بہت سے واقعات ہیں جن کو پڑھا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر خطبہ اور ذاکرین کے لیے یہ کتاب بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں فضائل اور مصائب کو یکجا کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں سے ایک دو واقعات میں بیان کر کے جو ہے وہ زحمت تمام کروں گا آپ لوگوں کی۔ تو اس میں ایک واقعہ تو یہ ہے کہ جو کہ عموماً ممبر سے سنا جاتا تھا کہ جب حسنین کے کپڑے نہیں تھے، عید قریب تھی، تو اس کتاب واقعے کو میں نے یہاں پڑھا تو میں نے سوچا کہ میں بات کروں کہ ذاکرین عموماً یہ واقعہ بیان کرتے تھے، تو کتاب میں بھی یہ واقعہ میں نے یہاں پہ پڑھا کہ جب حسنین نے کہا کہ ہمارے کپڑے نہیں ہیں، صبح عید ہے، تو بیوی نے کہا کہ آپ درزی جو ہے وہ آپ کے کپڑے لے آئے گا۔ تو صبح سے پہلے دروازے پہ دستک ہوئی اور کہا کہ میں درزی ہوں۔ کپڑے لے لیے گئے اور حسنین کو یہ کپڑے پہنائے گئے، تو رسول پاک تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ حسنین کے کپڑے آ گئے ہیں، تو بی بی نے کہا کہ بابا جان آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رضوان جنت کپڑے دینے آیا تھا اور وہ واپسی پر
مجھ سے بھی ملا۔ تو پھر حسنین نے کہا کہ نانا جان سب کی سواریاں ہیں اور ہماری سواری نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ عید نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد سواری کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو سواری کا اہتمام بھی ہوا۔ جب عید نماز پڑھ لی گئی تو اس کے بعد نبی پاک نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے دائیں شانے پر اور امام حسین علیہ السلام کو بائیں شانے پر بٹھا دیا۔ تو پھر حسنین نے عرض کی نانا جان سب کی سواریوں کی مہاریں ہیں اور ہماری سواری کی مہار لگام نہیں ہے۔ تو آپ نے واللیل کی زلفیں دونوں شہزادوں کے ہاتھوں میں تھما دی، اور پھر شہزادوں نے کہا کہ نانا جان سب کی سواریاں بولتی ہیں اور ہماری سواری بولتی نہیں۔ تو آپ نے العفو العفو کا ذکر شروع کر دیا، اور مسجد نبوی سے لے کے سیدہ کے گھر تک اور سیدہ کے گھر سے مسجد نبوی کے دروازے تک چکر لگائے۔ جب بی بی سیدہ کو معلوم ہوا تو آپ نے مولا علی کو بھیجا کہ میرے بابا جان کو تکلیف ہو رہی ہے، گرمی کا موسم ہے۔ تو مولا کائنات علیہ السلام جب آئے اور چاہتے تھے کہ حسنین کو منع کریں، تو آپ نے روک دیا اور کہا کہ نہیں، حسنین کو منع نہ کریں، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ ایک اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ جو ہے وہ موتی کے ٹکڑے اس نام سے کوئی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ بھی عموماً ذاکرین ممبر پر پڑھتے تھے، اور اس واقعے کو بھی میں نے یہاں پڑھا کہ دونوں بھائیوں میں خوش خطی کا مقابلہ ہوا۔ تختی لکھی گئی اور دونوں تختی لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ تو آپ نے پوچھا شہزادوں نے آپ سے پوچھا کہ کس کا خط اچھا ہے، تو آپ نے کہا کہ اس کے لیے آپ اپنے بابا جان کے پاس تشریف لے جائیں۔ تو آپ بابا جان کے پاس تشریف لائے تو مولا کائنات نے پوچھا کہ رسول پاک کے پاس نہیں گئے؟ تو شہزادوں نے کہا جی ہم گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے سوچا کہ رسول پاک نے اس لیے فیصلہ نہیں کیا کہ دونوں شہزادوں میں سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کو پریشانی نہ ہو، تو آپ نے بھی فیصلہ نہیں کیا اور کہا کہ آپ اپنی والدہ کے پاس جائیں۔ تو والدہ کے پاس گئے تو ان کو بھی معلوم ہوا کہ پہلے رسول خدا کے پاس گئے تھے، پھر مولا کائنات کے پاس گئے تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ نہیں کیا۔ تو میں بھی کیسے فیصلہ کروں؟ پھر ان کے گلے میں موتیوں کا ایک ہار تھا جس میں 7 موتی تھے، اور وہ اتار کر انہوں نے بکھیر دیے موتی اور کہا کہ جو چن لے گا اس کا خط اچھا ہوگا۔ 3 موتی دونوں نے چن لیے، 1 موتی بچا۔ تو دونوں شہزادوں نے ہاتھ بڑھایا تو خالق کائنات نے جبریل کو کہا کہ جب ان میں سے کسی کی ناراضگی یا کسی کی پریشانی میرے پیارے برداشت نہیں کر رہے تو میں بھی برداشت نہیں کروں گا، اور جاؤ اور اس موتی کے 2 ٹکڑے کر دو۔ تو پھر اس موتی کے 2 ٹکڑے کیے گئے، اور آدھا امام حسن علیہ السلام نے اٹھایا اور آدھا امام حسین علیہ السلام نے اٹھا لیا۔ اس کے علاوہ بھی بے بہا واقعات ملتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے متعلق، آپ کی جنگوں کے متعلق، آپ کی شجاعت کے متعلق، اور مصائب آل محمد علیہ السلام کے متعلق بھی، کیونکہ کتاب کا نام ہی الدمحۃ ثاقبہ بہتے ہوئے آنسو ہیں، تو مصائب کا ذکر بھی اس کتاب میں ہے۔ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ انشاءاللہ ضرور آپ لوگ پڑھیں گے اور اس حوالے سے گفتگو بھی کریں گے۔ والسلام۔